بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصلہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری کو، امریکہ کی بدماشی کو، امریکہ کی چودراہٹ کو دنیا سے پوری طرح سے ختم کرنا ہے۔ اور یہ فیصلہ آج سے نہیں، کب سے ہو چکا ہے، آج اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اور اس سارے گیم پلان میں عمران خان کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ ایکشن، یہ سٹیپ اٹھایا ہے روس نے، چین نے اور پاکستان نے۔ اس پورے گیم پلان میں جو سب سے بڑا سٹیپ تھا وہ تھا افغانستان سے امریکہ کو نکالنا، اور پھر دوسرا بڑا سٹیپ تھا امریکہ کے اتحادیوں کو امریکہ سے علیحدہ کرنا، یا پھر وہ علیحدہ نہیں ہوتے تو ان کی کمر توڑنا، ان کو گردن سے پکڑنا۔ بھارت کو امریکہ سے توڑا نہیں جا سک رہا تھا، اس لیے چین، پاکستان اور روس نے مل کر ایسی گیم کھیلی کہ چین اور پاکستان نے بھارت کو گردن سے پکڑا اور روس اس کا اتحادی بننے کا ڈرامہ کرتا رہا تاکہ اسے امریکہ سے توڑا جا سکے، تاکہ اسے اپنے مفادات کے لیے، اس خطے کے مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو اس سارے گیم پلان میں پاکستان اور چین بھی کامیاب ہوئے اور روس بھی کامیاب ہوا۔ پھر جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی امریکہ کے بڑے اتحادی ہوا کرتے تھے، امریکہ کے اشاروں پر چلا کرتے تھے، بلکہ OIC امریکہ کے کہنے پر کام کرتی تھی۔ یہاں تک کہ سعودی عرب بھارت اور اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرنے لگا تھا، پاکستان سے تعلقات خراب کر بیٹھا تھا۔ پاکستان جو اسے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے اسے بھی جھکنا پڑا، لیکن اسے جھکنے میں بڑا ٹائم لگا۔ ایران، عرب کنٹریز اور افغانستان والے معاملات تو پوری طرح سے پاکستان نے دیکھے، جو ساؤتھ چائنا سی والے معاملات ہیں وہ چین دیکھ رہا ہے، اور یورپ جہاں پر امریکہ نے بڑے مضبوط ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور یورپ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، ان کو روس دیکھ رہا ہے۔ اور ایران جو روس کا بڑا کلوز الائی ہے وہ بھی اب امریکہ کے خلاف میدان میں آ گیا ہے، اور عراق میں جو امریکہ کے بچے کچھ ٹھکانے ہیں، ایران ان کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے آپ کو بتائی، ان سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روس نے پہلی بار امریکہ اور نیٹو کے ٹھکانوں پر ڈائریکٹ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتائیں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں، یہ تو اب تک ہر پاکستانی جان چکا ہے کہ یہ حالات کریٹ کرنے والے امریکہ، اسرائیل اور بھارت ہیں، اور ایلیمنٹس وہی ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان میں ان کے لیے کام کرتے رہے، جن پر ہم پھول برساتے رہے۔ تو یہ ساری باتیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ امریکہ ہمیشہ سے پاکستانی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے، پاکستانی سیاستدان امریکہ کے اشاروں پر ناچتے رہے ہیں، ہر وہ کام کیا جس سے بھارت کو فائدہ ہو، جس سے امریکہ کو فائدہ ہو۔ آج تک ہمارے سیاستدانوں کے ذاتی مفادات کے لیے، بہت چھوٹے اور معمولی مفادات کے لیے، پاکستان خود کو نقصان پہنچاتا رہا اور مفادات دیتا رہا امریکہ کو اور بھارت کو۔ آج ڈفرنس یہ ہے کہ آج روس، چین اور سعودی عرب بھی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس قسم کی اطلاعات ہمیں ملتی رہتی ہے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب بھی کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے پاکستان کے ایک بڑے صحافی سمیع ابراہیم نے۔ سمیع ابراہیم نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کے طاقتور حلقوں سے رابطہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے عمران خان اقتدار سے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے۔ پاکستان امت مسلمہ کا بہت اہم ملک ہے، ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان امت مسلمہ کی واحد نیوکلیر پاور ہے۔ تو عمران خان کے جانے سے پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن امت مسلمہ کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا، اس پورے خطے کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ روسی اور چائنیز ڈپلومیٹس بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں کہ بڑی مشکل سے امریکہ کی دنیا سے بدماشی اور چودراہٹ ختم ہو رہی ہے۔ دنیا میں امن اور سکون کے لیے امریکہ کی چودراہٹ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں عمران خان کا بہت اہم رول ہے۔ اگر عمران خان اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ پلان یہیں پر ٹھوس ہو جائے گا، اور امریکہ ایک بار پھر ساری دنیا کو دبوچ لے گا۔ اگر اس کی پکڑ میں کوئی نہیں آ رہا تو اس کا نام ہے عمران خان۔ اسی لیے تو امریکہ بے بہا پیسہ بہا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پاکستانیوں کو کسی بھی طرح سے خریدو، وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دے دیں، اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ اب عمران خان کے امریکہ کو اس طرح سے آنکھیں دکھانے سے بہت سارے لوگ خوف میں بھی مبتلا ہیں کہ بھٹو نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تھی، ایوب خان نے بھی کوشش کی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور دوسرا، اگر ہم امریکہ کے خلاف جائیں گے تو وہ ہمیں معاشی طور پر اتنا تباہ کرے گا کہ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ بس یہی خوف ناظرین، یہی خوف جس کی وجہ سے آج تک ہم ترقی نہیں کر سکے، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکے۔ نعوذ باللہ، ہم نے اللہ پر اور اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا، ہمیں امریکہ پر ہی بھروسہ رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایوب خان کو لانے والا امریکہ تھا، اور اس کے بعد ایوب خان کو ہوش آیا کہ کیا میں امریکہ کا غلام ہوں؟
دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان ایک کمزور سٹیٹ ہوا کرتا تھا اور امریکہ اکیلا دنیا کی سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ آج پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، اور دوسرا پاکستان کے ساتھ دو بہت بڑی سپر پاورز یعنی چین اور روس بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اب سعودی عرب بھی عمران خان کو دیکھتے ہوئے میدان میں آ گیا ہے کہ اگر عمران خان آنکھیں دکھا سکتا ہے تو ہم تو دولت سے مالا مال ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ افغانستان میں جو امریکہ کا حال ہوا ہے اس کے بعد دنیا کا خوف اتر چکا ہے۔ دنیا جان چکی ہے کہ امریکہ اب اس قابل نہیں رہا۔ امریکہ دوسرے ممالک میں انویسٹ کر کے ان کو ڈکٹیٹ کیا کرتا تھا، اب چین امریکہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ڈالر ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کو ڈراتا ہے، کبھی فیٹف کے ذریعے، کبھی IMF کے ذریعے، کبھی سوئفٹ کوڈ کے ذریعے، کبھی ویزا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، کبھی ویزا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے چین ختم کر رہا ہے، ان کے الٹرنیٹیوز کو ان سے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ بس ایک ہی بڑی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی امریکہ کا خوف۔ جس طرح سے امریکہ کو افغانستان سے نکالا گیا، وہ خوف بھی دنیا پر سے اتر گیا۔ اب کوئی امریکہ کی بات اس طرح سے سنتا نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک ہی سب سے بڑی پرابلم ہے اور وہ ہے پاکستان کی کمزور معیشت، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی خبر ہے، ایران کلیمز ریسپانسبلٹی آف میزائل سٹرائک نیئر US قونصلیٹ ان عراق۔ ناظرین، عراق میں ایک کردش علاقہ ہے جس کا اپنا وزیر اعظم ہے، جن کا اپنا سسٹم ہے، لیکن وہ آتا عراق کے ہی انڈر ہے۔ اس کے شہر اربل میں جو امریکی قونصلیٹ ہے اس کے قریب آج تقریباً 1 درجن میزائل داغے گئے، اور میزائل بھی کون سے؟ بیلسٹک میزائلز۔ اب ویڈیو کے پہلے ہاف میں ہم نے آپ کو جتنی بھی ڈیٹیلز بتائی اس میں ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ امریکہ کا اس خطے سے صفایا کرنا ہے، نہ اس کے اڈوں کو یہاں پر چھوڑنا ہے اور نہ اس کے اتحادیوں کو یہاں پر چھوڑنا ہے۔ اور پھر ایران روس کا بہت اہم الائے ہے، بڑا کلوز الائے ہے، تو ایران نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کسی امریکی شہری کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کبھی بھی نہیں بتاتا، امریکہ اپنے شہریوں کی ہلاکتیں نہیں بتاتا۔ پھر الجزیرہ کی خبر دیکھیں، برینٹ ریناؤڈ US جرنلسٹ کلڈ ان یوکرائن۔ ناظرین، دنیا میں کہیں بھی جنگ چل رہی ہو، وہاں پہ جتنے بھی صحافی ہوتے ہیں انہیں دونوں طرف کی فوجیں کچھ نہیں کہتی، کیونکہ وہ جنگ کو کوریج دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ آپ نے صحافیوں پر کبھی بھی حملہ نہیں کرنا۔ اور پھر امریکی صحافی، امریکہ تو پوری دنیا کا ٹھیکیدار ہے، وہی تو لسٹیں بناتا ہے، وہی تو بلیک لسٹ کرتا ہے کہ کون سا ملک صحافت کو آزادی دے رہا ہے، کہاں پر اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے، کہاں پر مذہب کو آزادی ہے یا نہیں ہے، کہاں پر اقلیتوں کو آزادی ہے یا نہیں ہے، کہاں پر انسانی حقوق ہیں یا نہیں ہے، وہی تو آپ کو نمبر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے صحافیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں، امریکی صحافیوں کے ساتھ آپ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں کیونکہ امریکہ نے آپ کو نمبر دینے ہیں۔ روس کسی بات کی پرواہ نہیں کر رہا، روس نہ نیٹو سے ڈر رہا ہے، نہ یورپ سے ڈر رہا ہے، نہ امریکہ سے ڈر رہا ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا۔ روسی فوجوں نے امریکی صحافی برینٹ ریناؤڈ کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی اور تب تک کرتے رہے جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گیا۔ تو یہ ساری خبریں ہم آپ کے سامنے وہی رکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتا سکیں کہ امریکہ کی اجارہ داری کو ختم کیا جا رہا ہے، امریکہ کا خوف نہیں رہا۔ وہاں ایران نے حملے کیے، یہاں روسی فوجیوں نے امریکی صحافی کو مار دیا، اور پھر ہم نے آپ کو کہا کہ امریکہ کے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو دی ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے، ایران فائرز میزائلز ایٹ اربل US قونصلیٹ تہران، سیکرٹ اسرائیلی بیسز ٹارگیٹڈ۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو امریکی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا ہے وہاں پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی تھیں، وہاں پر اسرائیل کے خفیہ بیسز تھے، تبھی تو میزائلز گرنے کے باوجود ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی، کیونکہ آپ خفیہ ایجنٹس کی ہلاکتوں کا کبھی بھی نہیں بتاتے۔ پھر روس اور یوکرائن کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت، امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے، رشین میزائلز سٹرائک یوکرائنین ملٹری ٹریننگ بیس نیئر پولش بارڈر۔ ناظرین، روس نے آج یوکرائن کی سب سے بڑی ملٹری ٹریننگ بیس پر حملہ کیا ہے، اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ یوکرائن کی سب سے بڑی ملٹری بیس تھی، دوسرا اب تک جتنی بھی جنگ چل رہی تھی وہ مشرقی یوکرائن سے لے کر کیو تک تھی، مغربی یوکرائن ابھی تک سیف تھا، کیونکہ مغربی یوکرائن کے ساتھ سارا نیٹو لگتا ہے، ساری یورپین یونین وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب آج جس ملٹری بیس پر حملہ کیا گیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پولینڈ سے صرف اور صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور یہ اتنی بڑی تھی کہ اس پر 30 میزائل داغے گئے۔ ابھی تک کی ہلاکتوں کی تعداد 35 بتائی جا رہی ہے اور زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔
پھر اس بیس کی اس سے بھی بڑی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر نیٹو فورسز آ کر یوکرائن کی فوج کو ٹریننگ دیتی تھی، یہاں پر امریکی فوج آ کر یوکرائن کی فورسز کو ٹریننگ دیتی ہے، اور پھر امریکہ اور نیٹو کی طرف سے یوکرائن کو جتنا بھی اسلحہ آ رہا ہے وہ اسی بیس میں جمع ہوتا ہے اور یہاں سے پھر یوکرائن کے باقی علاقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو نیٹو کا وہ اسلحہ بھی اڑا دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو یہ روس کا نیٹو پر ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے، ان کا سارا اسلحہ بھی اڑا دیا گیا اور ان کے جو بھی لوگ یہاں پر ٹریننگ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی اڑ گئے۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 10 میل کے فاصلے پر پولینڈ ہے، پولینڈ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ یوکرائنیوں کو پناہ دے رہا ہے، پولینڈ وہ ملک ہے جہاں پر یوکرائن کے صدر زیلنسکی جا کر چھپتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، ایک ویڈیو بناتے ہیں کیف میں اور پھر واپس جا کر پولینڈ میں چھپ جاتے ہیں۔ پولینڈ وہ ملک ہے جسے ابھی روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے یوکرائن کو ایئر فیلڈز دیں یا اپنے طیارے دیے تو تم بھی پھر جنگ کا حصہ ہو۔ تو پولینڈ اس وقت نیٹو کا سینٹر بنا ہوا ہے اور نیٹو وہاں سے آپریٹ کرتی تھی اس بیس میں آ کر، اس لیے یہ رشیا یوکرائن جنگ کا سب سے سینسیٹیو پارٹ تھا، سب سے سینسیٹیو لوکیشن تھی۔ روس کے اس موو سے نیٹو کی نیندیں حرام ہو گئی اور نیٹو چیف کا بیان آیا ہے، نیٹو چیف سیز alliance will defend every inch of its territory as it sets new summit۔ ناظرین، نیٹو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یوکرائن کے ساتھ روس جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یوکرائن نیٹو کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یوکرائن روس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا تھا، وہ امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا۔ اب اگر نیٹو وہی کام پولینڈ میں بیٹھ کر کرے گا تو پھر پولینڈ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ تو اب نیٹو چیف اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، اگر پولینڈ کو آنچ بھی آتی ہے تو پھر نیٹو اور روس کی لڑائی ہوگی، اور نیٹو اور روس کی لڑائی ہو تو وہ تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ تو یہ جتنی خبریں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ نیٹو اور روس کی لڑائی ہو، کیونکہ امریکہ بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ جو کچھ یوکرائن میں کر رہا ہے اس کی وجہ سے روس یوکرائن پر حملہ کرے گا۔ اب نیٹو پولینڈ میں بیٹھ کر وہی سب کچھ کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر روس پولینڈ پر بھی حملہ کرے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ پولینڈ تو کیونکہ نیٹو کا ممبر ہے تو اب نیٹو روس کے ساتھ لڑے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو سپر پاور کا لقب تھا، یہ جو اعزاز تھا، یہ آپ کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری بڑی بڑی طاقتیں آپس میں لڑیں، آپس میں مریں، اور میں پھر سے ایک بار واحد سپر پاور بن کر دنیا میں حکومت کروں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔